الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ سبھی حضرات 2 روز سے بہت ساری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور خاص طور سے فقیروں کے بارے میں ہی سن رہے ہیں، صوفیہ کرام کے بارے میں سن رہے ہیں، اور خانقاہوں کا کیا رول ہے وہ سنتے آ رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ خانقاہوں کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً جیسا کہ سنا کہ 700 سال سے ہے، اور بہت ساری ایسی خانقاہیں ہیں جو اتنے زمانے کے بعد بھی آباد ہیں، اور لوگ وہاں کے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے ذہن میں جو چیز رہتی ہے وہ یہ کہ صوفیہ کرام کی قربانی اور ان کے جو اذکار و وظائف ہیں بڑے لمبے لمبے ہیں، لیکن ان کا سارا نچوڑ اللہ سے تعلق میں ہے۔ ان کا اصل مقصد گوشہ نشینی اور تنہائی کو وہ پسند کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اور اللہ سے تعلق جب بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبوبیت کو زمین پر اتار دیتے ہیں۔ جو کو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کے محبوب اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ میسج دنیا میں بھیجتے ہیں کہ اب سب بندے اس سے محبت کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کو گزرے ہوئے، ان کو جانے کے بعد بھی ان کے در پر کتنے ایسے لوگ پہنچتے رہتے ہیں جو خود بعض مالدار ہیں، کوئی رئیس ہیں، کوئی بڑے ہیں، تاجر ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کے دروازے پر جاتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ کہ جب کوئی اپنا تعلق اللہ سے کر لیتا ہے تو پھر وہ محبوب بنتا ہے۔ اصل اللہ سے تعلق ہے، اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ روزمرہ میں آپ کے سامنے آتی ہیں اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اس لیے وہ تنہا ہو جاتے ہیں، کسی چیز کا اثر نہ ہو، ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے۔ اس لیے ریاضت کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اکثر خانقاہیں آپ دیکھیں گے تو وہ ایسی جگہ میں ہیں جو ویران ہوگا آج سے 400 سال پہلے، وہ آبادی میں نہیں ہے۔ آج وہاں آباد ہو گئے لوگ، آج وہاں بستیاں بن گئی ہیں، اور پھر اغراض والے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ تو اخلاص کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں، ان سے فیضیاب ہونے کے لیے پہنچتے ہیں، کچھ غرض والے بھی پہنچتے ہیں۔ اب بھیڑ لگنے لگی تو وہ پانی والے وہاں پہنچ گئے، بھیڑ لگنے لگی تو کھانے والے وہاں پہنچ گئے، بھیڑ لگنے لگی تو مکان والے وہاں پہنچ گئے۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ ان کا اللہ سے تعلق ہے، دل کی صفائی۔
وہ ہزاروں لاکھوں ذکر کے بعد تب وہ چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ بہت آسان ایک مثال ہے کہ جس کمرے میں روشنی نہیں جا پا رہی ہے، سورج کی روشنی اس میں نہیں جا پا رہی ہے، تو وہاں روشنی آپ کیسے پہنچائیں گے؟ تو وہاں روشنی پہنچانے کا ذریعہ آئینہ ہے۔ اگر آئینے کو سورج کے سامنے کر دیں اور ریفلیکٹ کریں تو روشنی کمروں میں چلی جائے گی، اندھیرے میں چلی جائے گی، لیکن تب جائے گی جب آپ کے پاس آئینہ ہو، صاف اور شفاف آئینہ ہو، گندے آئینے سے نہیں جائے گی۔ پھر اس روشنی کو ہم ریفلیکٹ کرا کر کے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب کسی کا دل اندھیرا ہے، اس وقت اس میں جو نور ڈالنے کے لیے وہ جو اللہ والے ہیں جن کا دل ہر چیز سے پاک ہے، اس لیے دو طرح کے فقیر ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ہوتا ہے جو اپنے بغل میں جھولے رکھتا ہے اور جو بھی ہے مانگتا ہے اس جھولے میں جمع کرتا ہے، پھر اس کو پھر جا کے کہیں جمع کرتا ہے۔ کپڑے دیے وہ جمع کر دیے، کھانا دیا وہ جمع کر دیا، جو ملے گا وہ جمع کرے گا۔ ایک فقیر یہ ہے، اور ایک فقیر ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ بستر ہوتا ہے، نہ جھولا ہوتا ہے، نہ کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ اللہ والا ہوتا، اللہ والا فقیر ہے جو اللہ سے لے گا، جب ضرورت ہوگی اللہ سے مانگے گا۔ بھوکا ہے تو اللہ کے لیے ہے، کھانا ہے تو اللہ کے لیے ہے، تو ہمیشہ وہ اللہ سے اس کا تعلق بنا رہے گا۔ اگر چیزوں کی طرف وہ رجوع کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال قرآن میں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کہلا رہے ہیں، اللہ کے دوست کہلا رہے ہیں، ان کا لقب ہے خلیل، دوست کا۔ اور دوست کے ساتھ کیا ہو رہا؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور مدد کے فرشتے آ گئے زمین پر، مدد کے لیے آ گئے، لیکن آپ نے ان فرشتوں کا انکار کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اس وقت ان کو ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن مدد فرشتوں سے نہیں لیا، بندہ تو چھوڑ دیجئے۔ تو سائل وہ صرف اللہ سے لینے والا، وہ صوفی کہلائے گا، اس کو ہم صوفی کہیں گے، اس کو ہم فقیر کہیں گے۔ ایک سادھو تھا، وہ کشتی میں جا رہا تھا، تو کشتی میں اکثر ہوا کہ اس کے تختوں کے پھٹن سے پانی اندر گھستا، داخل ہوتا ہے، اور کشتی والا اس پانی کو نکالتا رہتا ہے کہ کشتی میں زیادہ پانی جمع نہ ہو جائے۔ تو وہ سادھو بھی اپنے برتن سے نکال رہا ہے، اور اس سے پہلے پانی گھس رہا تھا اس میں، کشتی میں پانی کشتی میں داخل ہو رہا تھا، تو سادھو بھی کشتی میں پانی ڈال رہا ہے، کٹورے سے پانی کشتی میں ڈال رہا ہے، اور جب کشتی والا اس پانی کو نکالنے لگا برتن سے، تو یہ بھی برتن سے نکالنے لگا۔ تو کہا کہ یہ کیا بات ہے، جب پانی اندر آ رہا تھا تو تم بھی پانی ڈال رہے تھے، اور جب پانی نکالا جا رہا تم بھی نکال رہے ہو۔ کہا کہ اس وقت اوپر والا یہی چاہ رہا تھا کہ کشتی میں پانی بھرے، تو ہم اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب پانی نکلنے لگا تو اب اوپر والا چاہ رہا ہے کہ پانی کشتی سے باہر ہو، تو ہم بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ پانی باہر نکلے۔ تو اوپر والے کا دھیان اس کا اتنا تھا۔ تو صوفیزم جو ہے
وہ بے نیازی یعنی بندے سے اور مخلوق سے کٹ جانا، اور وہ کٹنا اس قدر زبردست کہ جب تک کہ آپ اس صفائی کو اچھی طرح نہ کر لیں، چاہے اس میں 10 برس لگے، 20 برس لگے، 25 برس لگے، 50 برس لگے، مخلوق کا اثر، چیزوں کا اثر ہمارے دل میں اترے ہی نہیں، آئے ہی نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے دل کی طرف ہر وقت تاکتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر فتح کرنے جا رہے ہیں تو ان کو ایک اچھا گھوڑا دیا گیا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ تو اچھی سواری لیے، ایسے تو چھوٹی سی ان کے پاس ٹٹو تھا چھوٹا سا، اور لباس بھی موٹا پہنتے تھے، کھاتے بھی موٹا تھے، تو کہا کہ آپ اچھی سواری استعمال کریں، اچھے لباس استعمال کریں۔ تو ان کے مشورے کو مانا انہوں نے، اور اچھی سواری پر بیٹھ کر اچھا لباس پہن کر بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اتر گئے۔ کیا ہو گیا حضرت؟ کہا کہ ہم نے اپنے دل کو بدلا ہوا پایا اس گھوڑے سے، کہ سوار جب بیٹھا تو دل میں کچھ تبدیلی محسوس کیا ہم نے، اور اچھا لباس جب پہنا تو دل میں تبدیلی محسوس کیا۔ فوراً اتر گئے اور وہ لباس بھی اتار دیا اور کہا کہ میرا وہی گھوڑا لاؤ، وہ ٹٹو لاؤ، اسی پر ہم بیٹھ کے جائیں گے۔ تو دل کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ اللہ والے، خانقاہ والے جب ان کا تعلق اللہ سے اس قدر بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے کے اندر بھی وہ چیز منتقل کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت ہمیں بیعت کر دیجئے۔ تو انہوں نے سوال کیا، یہ بتاؤ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کا دھیان رہتا ہے، اللہ کا استحضار رہتا ہے؟ تو کہا اللہ کا استحضار تو ہم کو ہر وقت رہتا ہے، اللہ کا دھیان ہم کو ہر وقت رہتا ہے۔ تو کہا کہ اب تم کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کسی کو مرید کرو، یہی ہمارا کام ہے، یہی خانقاہ کا کام ہے کہ ہم اس کا تعلق جو اللہ سے جوڑنا ہے وہ جڑا ہوا تمہارا ہے، اب تم خود ہی دوسرے کا تعلق اللہ سے جوڑو۔ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہے محسوس کرنے کی ہے، یہ چیزیں دکھتی نہیں، دل کا جو تعلق ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے۔ ظاہری چیز تو ہمارے پاس جو بھی ہے وہ ہماری پہچان کے لیے ہے، شکل، صورت، لباس، وضع، قطع، یہ سب ظاہری چیز ہے، لیکن یہ اندر کچھ اور چیز ہے۔ دلوں میں اللہ کا دھیان، وہ تو وہی جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ ہمارے دل کا حال کیا ہے۔ تو جب آدمی پہچاننا چاہے گا اور تلاشنا چاہے گا اور اس کی فکر کرے گا تبھی نہ علاج کرے گا کہ ہاں ہمارے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، یہ سب دلوں کی بیماری ہے۔ اور یہ ساری بیماری، مال کی محبت، دنیا سے محبت، موت سے گھبراہٹ، یہ چیزیں جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے بیماری ہے، دل کی بیماری۔ دل کی بیماری ہی کو صاف کرنے کے لیے خانقاہیں ہوا کرتی ہیں، اس کو اذکار کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن خانقاہوں میں
اب وہ رہنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ خانقاہ میں تو علاج ہوتا ہے، آپ کو مہینوں سالوں وہاں پڑا رہنا پڑے گا اور جو ملے گا کھانا پڑے گا، کیونکہ آپ تو اپنے بیماری کے علاج کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی بیمار ہے تو فوراً ہی اس کو اسپتال میں بھرتی نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر جب بیماری بڑھتی ہے اس کی تب اس کو ہم ایڈمٹ کراتے ہیں، اور وہاں جب ایڈمٹ ہوتا ہے تو جب اپنے آپ کو آپ حوالے کرتے ہیں پھر وہ علاج شروع ہوتا ہے۔ بعض علاج تو بے ہوش کر کے ہوتا ہے، یعنی آپریشن کرنا اگر ہے اس کا تو اس کو پہلے بے ہوش کرنا پڑے گا، حرکت بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ علاج، دل کا علاج جو ہے وہ صوفیہ کرتے ہیں اور خانقاہ والے کرتے ہیں، لیکن آج آپ کس کے پاس وقت ہے؟ ایک اللہ والے ذکر کر رہے تھے تو ایک چور ان کے گھر میں داخل ہو گیا، گھروں میں تلاشنے لگا، تو اس نے آواز دیا، وہ ذکر میں تھے، انہوں نے آواز دیا، ارے کیا تلاش رہے ہو؟ ہمیں تو گھر میں دن میں کچھ نہیں ملتا ہے، تم رات میں کیا تلاش رہے ہو؟ ہمارے گھر میں دن میں ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو رات میں تم کو کیا ملے گا؟ یعنی جو اللہ کا ہو گیا اس کا تو سب چیز ہو گئی، اس کی ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اللہ کا بننے کے لیے کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ نے ان کو اپنا بنایا، اور موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنے لگے تو ان سے اللہ نے محل میں رہتے تھے، فرعون کے فرعون کے محل میں رہتے تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے، لیکن اللہ نے وہاں سے نکالا اور مدین کا ملک شام کا سفر کرایا، اور پھر وہاں شادی ہوئی تو بکری چرانا پڑا، دن مہر کے بدلے 8 سال بکری چرانا پڑا۔ تو آپ سوچئے کہ 8 سال اس محنت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت دی کہ تم جو ہو تم ان کو ایمان سکھایا، اور پھر وہیں بھیجا جہاں سے بھاگ کے آئے، عوام کی خدمت کے لیے، عوام کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا۔ تو بغیر مجاہدے کے، قربانی کے، یہ چیزیں ہمارے زندگیوں میں نہیں آ سکتی ہے، اور جس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں وہ آپ کو کیا دے گا؟ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں تو آپ اس کے پاس اگر برسوں سالوں پڑے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی فراست، اس کے جو تیسری آنکھ کہی یا دل کی آنکھ کہی، مومن جب دیکھتا ہے کسی کو، روشنی ڈالتا ہے، اور سمجھیے ایک طرح سے وہ توجہ دیتا ہے، اور پھر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور جب مومن کسی پر نگاہ ڈال دیتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ لیکن یہ سازش رہی ہے کہ اصل سے ہٹا دینا۔ خانقاہوں میں یہ چیزیں داخل ہو گئی ہیں کہ وہ اصل جو ہے اس سے ہٹ جانا، کیونکہ ان کے پاس ہے نہیں، اصل ہے نہیں، اس لیے ایسی چیزیں شروع کر دی گئی ہیں جس میں آدمی الجھ کے رہ جائے، سمجھتا یہی اصل ہے۔ مزاروں کی زیارت اصل سمجھ گیا، چادر چڑھانا اس کو اصل سمجھ گیا، نیاز فاتحہ کو اصل سمجھ گیا، کمکمے لگانا اصل سمجھ گیا، اس کی پبلکسٹی اصل سمجھ گیا،
اگر اللہ والا ہوگا تو شور و شغف سے وہ دور ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ایک موچی تیار ہو گیا کہ ہم کو خواجہ کے دربار پر جانا ہے۔ وہاں کے کسی عالم نے یا وہاں کے کسی بزرگ نے اس کو سمجھایا، وہاں کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، مت جاؤ۔ نہیں ہم کو تو جانا ہے، ہم کو تو جانا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب جاؤ گے تو ہم سے پرچی لے کے جانا اور وہاں جا کے دے دینا۔ تو پرچی لے کے گیا، جب وہاں پہنچا تو کسی کو اس نے پرچی دیا، اس نے پرچی پڑھا، کہا کہ ٹھیک ہے جب تم واپس ہو گئے تو اس کا جواب لیتے جانا۔ تو جب آنے لگا تو وہی آدمی وہی جگہ پر ملا اور اس نے پرچی دیا، لے کر کے واپس آ کر کے ان کو دیا جنہوں نے پرچی دیا تھا۔ کیا لکھا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا، خواجہ صاحب اتنی ساری بھیڑ آپ نے کیوں جمع کر لیا، کیوں نہیں اس کو روکتے ہیں، کیوں نہیں اس کو منع کرتے ہیں؟ یہ اس در سے خط تھا۔ ادھر سے جواب آیا، تم ایک آدمی کو نہیں روک سے اور ہم سے کہتے ہو یہ پورے مجمع کو ہم روک دیں؟ تم نے ایک آدمی پر کوشش کی یہ رک جائے، نہیں رکا، اور اس اتنی بھیڑ کو ہم سے کہتے ہو رکنے کے لیے۔ تو اگر ان کے پاس کچھ ہے، دلوں کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اگر ان کے پاس ہے وہ دوا ان کے پاس ہے، وہ علاج ان کے پاس ہے، تو وہ نہ اصل ہے۔ ایک بزرگ کی خانقاہ میں ایک نوجوان پہنچا تو معلوم ہو گیا کہ خانقاہ کے پیر صاحب کو یہ ہمارے استاد کا بیٹا آ رہا ہے، جن سے ان کو وہ ساری چیزیں ملی تھی، خلافت کہیے یا اجازت کہیے، جو ملی تھی، ان کے پاس بیٹا گیا، استاد کا بیٹا۔ تو اس کا بہت اکرام ہوا، وہاں کھانے پینے کا اکرام ہوا اور اسے مہمان خانے میں رکھا گیا۔ اور جب اس سے غرض غایت معلوم کیا کہ بھائی یہ بتاؤ تم آئے کس لیے ہو، یہاں کیوں آئے ہو میرے پاس، مہمان نوازی کے بعد اس سے پوچھا گیا تو کہا حضرت میں تو آیا تھا، میرے والد کی چیز جو آپ کو مل گئی ہے وہ ہم واپس لینے آئے ہیں آپ سے۔ والد صاحب نے جو آپ کو اجازت دی ہے، خلافت دی ہے، تو ہم وہ حاصل کرنے آئے ہیں، وہ چیز چاہیے ہم کو۔ اچھا اس کے لیے تم آئے ہو؟ تو پھر ان کی تربیت شروع ہوگی۔ کہ سب سے پہلے ان کو استبل جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں ان کا بستر لگا، جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں وہاں ان کا بستر لگا۔ اب اس کی بدبو، اس کے پیشاب، اس کے پخانے کی بدبو ان کو مل رہی ہے۔ پھر انہوں نے جو طے کیا کہ ان کو بھائی 2 روٹی 4 روٹی سوکھی بغیر کسی سالن اور سبزی کے ان کو دی جائے۔ اب اس کے وجہ سے کافی کمزور ہو گئے، اس کی عادت تو تھی نہیں۔ تو پھر ایک مہتانی، آج تو نہیں پر کچھ دن پہلے مہترانی صفائی کرتی تھی پخانوں کی اور سر پر اٹھا کر کے لے جاتی تھی گندگی کو، تو اس کو کہا کہ وہاں سے گزرنا، ان کے پاس سے گزرنا۔ دیکھیں ان کے پر کیا اتنے جو مجاہدے کرائے، اس کا کچھ اثر، ان کے پہلے والے حالات کا اثر ہے۔ تو جب وہاں سے گزری تو بہت ڈانٹا اس کو، تم یہاں سے کیوں گزری، ادھر سے کیوں گئی پخانہ لے کر، گندگی لے کر؟ تو یہ بات حضرت کو پہنچی تو کہا کہ ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں بچی ہوئی،
پھر مجاہدات شروع ہو گئے. پھر کچھ دن کے بعد کہا کہ میترانی سے کہا کہ تم ادھر گزر کر کے کچھ غلاظت وہاں گرا دینا. تو اس نے ویسے ہی کیا. جب گرایا تو بولے تو کچھ نہیں، لیکن آنکھوں سے گھورا، آنکھ سے گھورا. کیا ہوا؟ تو ایسا اچھا. پھر مجاہدات شروع ہو گئے. تیسری بار میں یہ ہوا کہ اب تم وہاں پر غلاظت بھی گرانا، خود بھی گر جانا. یہی کیا اس کو. اب لپک کے بڑھے کہ ارے بھائی تم کو کہیں چوٹ ووٹ تو نہیں آئی؟ تو اس سے پوچھنے لگے تمہاری چوٹ، اب وہ ساری چیز ختم ہو گئی. اب یہ اس سے پوچھ رہے تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ یعنی وہ مجاہدات کے بعد یہ چیز پیدا ہوئی، اس کا اثر ختم ہو گیا. پھر یہ کہا کہ بھائی شکار میں چلنا ہے. حضرت نے کہا کہ ہم شکار میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. اور شکاری کتا جس کو کھلا پلا کر کے شکار کے لائق بنایا جاتا ہے، اس کی ڈوری ان کے کمر میں باندھ دیا. آپ کتے کو پکڑیں گے، اب کتے کے ساتھ آپ رہیں گے. اور اتنے دنوں سے جو مجاہدہ ہو رہا تھا، سوکھی روٹی کا اثر کا کمزور ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے. اب کتے نے جب شکار دیکھا تو وہ دوڑا، ان کو بھی گھسیٹا، اور وہ بھاگتا جا رہا ہے، یہ گھسیٹاتے جا رہے ہیں. تو پھر ان کے والد خواب میں آ کر ان کو بتائے، شاہ صاحب کو، کہہ رہے بھائی اتنے مجاہدات تو ہم نے بھی تم سے نہیں کرائے جو تم کو خلافت دی، اور ہمارے بیٹے کے ساتھ تم اتنا مجاہدہ کرا رہے ہو. جب ان کی زیارت ہو گئی اور اس طرح سے کہا تو اسی دن خلافت ان کے حوالے کر دیا. کہ یہ چیزیں ہونے کے بعد یعنی درد اور غم، دوسروں کا درد غم سمجھنا، اپنے درد غم کو بھلا دینا، یہ صوفیزم ہے، یہ سنت اور فقیروں کا کام ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. اپنی ہستی کو مٹانا. ہمارے والد صاحب سفر کر رہے تھے اور ادھر یہ چھوٹی لائن چلتی تھی، مہادے پور گھاٹ، لتی پور گھاٹ. تو اسی ٹرین سے آ رہے تھے. جب بھیڑ بھاڑ کافی تھی، کھڑے کھڑے آ رہے تھے، تو کسی نے ان کو جگہ دی کہ آپ یہاں آ جائیے، بیٹھ جائیے. جگہ دے دیا کسی نے ٹرین میں، اور بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بھی ہے، اس کو بھی بلا لیتے. نہیں اس کے لیے جگہ نہیں ہے میرے پاس، اس کو ہم بیٹھنے نہیں دیں گے، آپ بیٹھیں. تو کہا کہ بھائی ہم کو کیوں بیٹھا لیا تم نے، ہمیں کیوں جگہ دے دیا؟ تو کہا کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا بڑے آدمی ہے، ہم سمجھے کوئی بڑا آدمی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلا لیا. تو کیا کہتے ہیں، ہاں ہمارا چہرہ بڑے آدمی کا ہے، ہم بڑے آدمی ہیں نہیں. یعنی اپنے کو چھپانا. آج تو ہم اپنے لباس سے اور وضع اور قطع سے دکھاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، ہم کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اب دیکھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو استقبال میں پورا مدینہ باہر آ گیا ہے اللہ کے رسول کا استقبال میں. تو حضرت ابوبکر صدیق آگے ہو گئے
اللہ کے رسول سے آگے چلنے لگے ہیں، اور جتنے لوگ آ رہے ہیں سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جو آ رہے ہیں وہی نبی ہیں، اور انہی سے مصافحہ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے آگے ہو گئے کہ اگر مصافحہ ہی کریں گے ہزاروں سے تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی، چلو ہم ہی تکلیف جھیل لیتے ہیں تاکہ یہ مصافحے سے بچ جائیں گے۔ لیکن ایسی شکل تھی یا لباس تھا کہ وہ مدینہ والے پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے اور ابوبکر کون ہے، اور ہمارے پیر تو دور سے نظر آئیں گے، چمکتا ہوا کرتا اور چمکتا ہوا عبا، اور ٹوپی بھی بڑی شاندار، جوتے بھی ویسے ہی، پھر حشم اور قدم، آگے پیچھے چلنے والے، ہٹو بڑھو، تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی حضرت آ رہے ہیں۔ حضرت وہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانے، مالک بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے آپ کیا دکھائیے گا کہ ہم اتنا اچھا لباس ہے اور اتنے اچھے حشم قدم ہے، اتنے لوگوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ اس کو کیا دکھانا ہے؟ وہ تو آپ کو اچھی طرح جان رہا ہے کہ آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا، ہمارا وجود کیا ہے، ہماری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا، وہ جان رہا ہے۔ ایک قطرہ ہے پانی کا، اس سے انسان بنا ہے، اور مرنے کے بعد مٹی ہو جائے۔ تو یہ تو وہ جانتا ہے، اس کو ہم کیا دکھائیں؟ دکھاتا تو عوام کو ہے۔ ہمارے چچا علی گڑھ میں پڑھا کرتے تھے، تو ان کے ساتھی میں سے ایک ساتھی تھا جن کے والد خانقاہ کے پیر صاحب تھے۔ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور سب نے ان کو پیر بنا دیا، بیٹے کو۔ تو جب وہ پیر ہو گئے تو انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ آ کے بھائی ہم سے ملو بھی، تو ہم کو ابا کی گدی پر بٹھا دیا گیا۔ گئے ملنے کے لیے، اور وہاں خانقاہ میں جائیں گے آپ تو بہت سارا نظام، کہیں قوالی ہوتی ہے، کہیں سما ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے، بہت سارے کام عمل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ گئے تو سما تھا، سما، سارے جتنے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے، سب کمرے میں ایک ہال میں جمع کر دیے گئے، اور کمرے کی لائٹ بند کر دی، اندھیرا کر دیا، الا اللہ چل رہا، اور حضرت کے بدن سے روشنی نکل رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے اور حضرت کے بدن سے روشنی نکل رہی ہے۔ سارے متاثر ہو رہے ہیں کہ بھائی حضرت کی پہنچ ایسی ہے کہ وہ روشنی، بدن سے روشنی نکل رہی ہے۔ اور اس کے تھوڑے دیر کے بعد پھر ساری لائٹیں جل گئیں، اور وہ سارا مجمع جو بیٹھا وہ تو چلا گیا۔ یہ جو دوست تھے وہ بیٹھے رہ گئے، بھئی یہ کیا ماجرا ہے، تم کو تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، کوئی تمہارا کمال بھی نہیں دیکھا ہم لوگوں نے کبھی، آج کیا بات ہے کہ بدن سے لائٹ آ رہی، روشنی آ رہی۔ تو پھر انہوں نے کرتا اپنا اٹھایا، اپنا کرتا اٹھایا، دیکھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے بلب اور بیٹری سسٹم سیٹنگ تھا، بیٹری سسٹم تھا جو اندھیرے میں چمکتا تھا، اور اس سے متاثر ہوتے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ دکان چلانے کے لیے ہوتا ہے، ہماری دکان چلے۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ کی اب خانقاہوں میں لوگ جو غرض تھی اس کے لیے تو کوئی جاتا نہیں ہے، اصلاح نفس کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے، اس کے لیے تو کوئی جاتا نہیں ہے۔ وہاں تو جا رہا ہے بس کھیل تماشا دیکھتا ہے، اسی کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم ان سے فیضیاب ہوں۔ میں نے ایک بار کہا بھی کہ بھائی ہر زمانے میں دنیا میں ایک غوث ہوتا ہے، اور 40 ابدال ہوا کرتے ہیں، اور 500 مقرر اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔
اس سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ جب اس میں سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا اس جگہ پر آ جاتا ہے، تو اس کی تلاش کرو۔ جو لوگ آج قبروں میں پہنچ گئے ہیں وہ زندے ہی میں مقبول ہو چکے تھے، اپنے حیات میں ہی مقبول ہو چکے تھے، تو آج بھی تو ویسے لوگ ہوں گے، اس سطح کے لوگ ہوں گے، لیکن آپ تلاشیے، نہ آج اصلی فقیر ملتا ہے، نہ مجذوب ملتا ہے، نہ صوفی ملتا ہے، بزرگ ملتا ہے، اللہ والا ملتا ہے۔ آپ تلاشیے، کھوجیے۔ لیکن تلاش جب پیاس لگے گی تب تو یہ محسوس ہوگا، تب تو کہ بھائی یہ بیماری ہمیں ہلاک کرنے والی ہے، آخرت اجاڑنے والی ہے۔ اس بیماری سے آدمی اگر مرا، اس بیماری کے ساتھ کینہ، حسد، بغض لے کر مرا، تو پھر اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک شخص تھا امانت دار، جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آیا کہ ہم نے امانت رکھائی تھی اس کے پاس اور اس کا تو انتقال ہو گیا، اور میری رقم تھی اچھی خاصی، اب ہم کہاں تلاشیں؟ بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ وہ رقم کہاں رکھی گئی، تو بڑی رقم تھی، جو بھی ہو اس کا بڑا سرمایہ تھا۔ تو ایک کنواں ہے عرب میں، زمزم کا کنواں، وہاں جنتی لوگوں کی آواز آتی ہے۔ اس کا تعلق ہر ایک کو نہیں ہوگا، وہ جو اللہ والے ہیں، جو ایسا پہنچے ہوئے ہیں، کشف سے تعلق ہے، تو وہاں پکارنے سے اگر جو جنت میں ہے وہ آواز دے گا، جواب دے گا۔ تو ان کو وہاں پکارا گیا، وہ امانت جن کے پاس رکھائی گئی تھی، جو امانت دار کہلاتے تھے، تو وہاں ان کا جواب نہیں آیا۔ اس جنت کی آواز جس کنویں سے آتی تھی وہاں آواز نہیں آئی۔ بہت تعجب ہوا کہ امانت دار آدمی تھا، اس کی آواز یہاں سے نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک کنواں اور ہے، تو وہاں جہنمیوں کی آواز آتی ہے۔ اس کنویں پر جب پہنچے تو آواز آ گئی کہ حضرت آپ نے ہماری امانت کہاں رکھی ہے؟ تو فلاں جگہ میں نے گاڑ کے رکھی ہے، اس کو جا کے نکال کے تم لے لو، بتا دیا انہوں نے۔ تو پھر پوچھا کہ آخر آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ تو بڑے اللہ والے، امانت دار۔ تو کہا کہ اذان ہو رہی۔ ساڑھے 7 ابھی کیا بج رہا؟
تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر علاج کا احساس پیدا ہوگا تبھی نہ علاج کے لیے جائے گا، اور پھر علاج کے لیے آپ دیکھیں جو یہاں سے علاج کے لیے جاتے ہیں تو چاہے جہاں جانا پڑے، دلی جانا پڑے، بھیلور جانا پڑے، بمبئی جانا پڑے، علاج کراتے ہیں۔ اور جسم کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ دل ہے، اور دل کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بڑے ڈاکٹر سے پوچھا کہ جب مریض آپ کے پاس آتا ہے بری حالت میں، چوٹ بھی ہے، اس کو خون بھی بہہ رہا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا چیز اس کی تلاشتے ہیں، کیا چیز دیکھتے ہیں؟ تو بولے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کا کیا حال ہے۔ اگر دل اس کا قابو میں ہے تو پھر ہم باقی چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اس کا کہاں پر ٹوٹ گیا، کہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ لیکن اگر دل میں کمزوری آ رہی ہے، دل بیٹھ رہا ہے، دل کا فنکشن صحیح نہیں ہے، نفس بیٹھ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم ہارٹ کا ہی علاج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آرگنز بہت سارے ہیں، بغیر اس آرگنز کے کام چلتا رہتا ہے۔ کسی کو ایک ہی آنکھ ہے تو کام چل رہا ہے، دو آنکھ ہے تو بھی، دو آنکھ بھی نہیں ہے تو بھی چل رہا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے تو چل رہا ہے، دونوں ہاتھ نہیں تو چل رہا ہے، دونوں پیر نہیں تو چل رہا ہے، ایک ہی کڈنی پر کام چل رہا ہے۔ لیکن بغیر دل کے، دل نہیں ہے اور دل صحیح نہیں ہے تو پھر آدمی کا کوئی کام صحیح نہیں۔ تو دلوں پر جو محنت ہوتی ہے وہ صوفیہ کرام اور خانقاہوں میں اس کا علاج ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ خانقاہوں میں اس غرض سے آنے والے کتنے ہیں، اس غرض سے آنے والے کتنے ہیں؟ تو کہاں بھول اور چوک ہے؟ جو اصلاح کی جگہ تھی، جو ہاسپٹل تھا، روحانی علاج کی ایک سینٹر تھا، اور وہ علاج ہوتا تھا وہاں لوگوں کا، جس کے اندر محبت آ گئی دنیا کی چیزوں کی۔ آج جا کے دیکھیے کچہری میں جائیداد کے لیے کتنے لوگ مڑ رہے ہیں، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اور جسم کی بیماری کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے، کرتے ہیں، ان کے اندر بھی کمی آ گئی، اور خانقاہ والوں میں بھی کمی آ گئی کہ جو ان کے پاس ہے نہیں وہ کہاں سے دیں گے، کیونکہ خود اس حال میں رہے نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے بہت ساری فرضی خانقاہیں چلا رہے لوگ، ہر آدمی نے اپنی خانقاہ کا نام لکھ دیا، فلاں خانقاہ، فلاں خانقاہ، فلاں خانقاہ۔ تو بھائی کوئی اسپتال کھولنا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے سینٹرل کونسل آف میڈیسن سے اجازت لینی پڑتی ہے، وہ جو نارمس ہے اس کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں اسپتال آپ کا، تبھی آپ کو اس کی اجازت دی جائے گی کہ آپ اسپتال کھولیں۔ اس لیے بھائی ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم خانقاہوں سے اپنا تعلق جوڑیں، اور خانقاہوں میں ہم اپنے علاج کے لیے جائیں، اپنی بیماری کے علاج کے لیے وہاں جائیں، اور علاج میں جو ہے وہ آپ کو اپنا ہی خرچہ کرنا پڑے گا، جیسا کہا جائے گا ویسا کرنا پڑے گا۔ اس لیے پیر اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے اطلاع اور اتباع سے، اطلاع اور اتباع، یعنی ہم اپنے پیر کو ہر بات کی اطلاع کریں، آج ہمارا حال کیسا ہے، ہمارا حال کیسا ہے، اور پھر جیسا پیر صاحب علاج تجویز کریں، میڈیسن دیں، تو پھر آپ کو اتباع کرنی ہے۔ تو ہم خالص ہو کر کے سچے دل سے ان خانقاہوں میں جائیں جہاں اس کا علاج ہوتا ہے۔ ہر جگہ علاج نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے اسپتال کھلے ہوئے ہیں، وہ ہر ہسپتال میں دل کا علاج نہیں ہوتا۔ بھاگلپور میں کوئی اسپتال ایسا نہیں ہے جہاں دل کا علاج ہو، اس کے لیے آپ کو دلی جانا پڑے گا۔
پٹنہ جانا پڑے گا. ہاں ایسے تھوڑا پھنسی ہے, ٹوٹ پھٹ گیا ہے, اس کے لیے علاج ہے. تو سیدھے دل کا علاج کے لیے بڑی ایسے ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا جو خود بھی صحت مند ہو. اگر وہ خود ہی بیمار ہے وہ آپ کا کیا علاج کرے گا؟ اس کے خود ہی خانقاہ بیمار ہے, یعنی اسپتال خود بیمار ہے, تو وہ آپ کا کیا علاج کرے گا؟ تو ہمیں ایسے اللہ والوں کی تلاش کرنی چاہیے اور ایسے اسپتالوں میں داخلہ لینا چاہیے, اور وہاں کے ڈاکٹروں کو بھی چاہیے جو میرے پاس آیا ہے اس کا غرض یا پھر غرض کوئی بھی ہو, لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم تو دل کا علاج کرتے ہیں, دل کا علاج کرتے ہیں, دل کی صفائی کرتے ہیں, دل میں اللہ کا تعلق پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, تو ہمارا کام تو یہ ہے, ہمارا علاج تو اس کام پر ہے. آپ اگر اس کے لیے آئے ہیں تو پھر آپ ہمارے یہاں قیام کر سکتے ہیں. یعنی ایک شعبہ آپ کا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جہاں دلوں پر علاج کریں, دلوں کی صفائی کی جگہ ہے یہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک